آج امریکہ نے بھی حملہ کر دیا ایران پہ، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے بعد اس جنگ کا مستقبل کیا ہے؟ پہلے تو سلیم صافی صاحب، آئی تھنک اے گڈ کوسچن وڈ بی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور کس رولز ریگولیشنز لاز کے مطابق ہو رہا ہے. آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ پاکستان از ون آف دا فیو کنٹریز. پاکستان ہے، عمان ہے، دین کوئی ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں سچ ایز obviously کیوبا، وینیزویلا، جنہوں نے کیٹیگوریکلی condemnation of US strikes on Iranian nuclear facilities کیا ہے. Condemnation, not saying we raise concern, let's get back to the negotiating table. Categorical condemnation. پاکستان ایسا ملک ہے جس نے ان کی اسٹرائکس کا کیا ہے، جو کہ ہر طرح سے according to international law, according to UN Charter, according to what they call rules-based order even, forget international law, بنتی ہے. اور اس میں آپ نے اگر باقی لوگوں کا اسٹیٹمنٹس دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پورا ایک بہت سالڈ ڈیوائڈ ہے بٹوین what they call the global south and the north. So آسٹریلیا، یو کے، یورپین یونین کی بھی تھوڑی بہت اسٹیٹمنٹ اس طرح کی ہے کہ ہاں ہم تو ہمیشہ سے اعتراض رکھتے تھے ایران کے نیوکلیئر پروگرام پہ، اور اب ہم چاہیں گے کہ ساری پارٹیز واپس آ جائیں ڈائلاگ پہ. اور اگر آپ سدرن کنٹریز کی، اگر آپ قطر کی بھی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، سعودی عربیہ کی بھی اسٹیٹمنٹ، آؤٹ رائٹ کانڈمنیشن نہیں ہے بٹ ڈیپ کنسرن اوور دا ریپرکشنز آف دس اسٹرائک ہیں، اور سو کوائٹ اسٹرانگ لینگویج اوور دیر. پھر آپ انٹونیو گٹیرس کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، انہوں نے اس کو بہت سختی سے کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل لا اور رائٹس اور جو پورا آرکیٹیکچر ہے اس کے اگینسٹ یہ اسٹرائکس ہیں. اور انہوں نے بہت اسٹرانگ لینگویج استعمال کی ہے کہ اس سے خطے سے بہت دور تک انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی کے لیے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی کے اوپر ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ جو لیٹسٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ جو آج صبح یا رات کو اسٹرائکس یو ایس نے، بیکاز یہ ایسکلیشن کو ایک اور لیول پہ لے کے جانا ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیں سلیم صافی صاحب، جو کہ ایک بہت بڑی چیز ہے، ہم جو دیکھتے ہیں نا کہ کون کیا کہہ رہے ہیں اور اس سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہوگا، تو وہ جو پورا ایک ہمارا فریم ورک ہے اس کا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں. جیسے ہی اسرائیل نے اسٹرائکس لانچ کی ایران کے اوپر، تو مارکو روبیو کی ایک اسٹیٹمنٹ آئے اور انہوں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو کنفرم کہ یو ایس کی ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہے ان اسٹرائکس میں، اور اس لیے ایران کوئی بھی یو ایس کی انسٹالیشنز، یو ایس کے پیپل کو ٹارگٹ نہ بنائے. انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی کیا. شروع میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ آئی وہ بھی ذرا افی تھی، اور کہ وہ پوری طرح اسرائیل کے ساتھ اس میں نہیں کھڑے ہوئے تھے. پھر انہوں نے بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس دینا شروع کر دی کہ جی یہ میں نے آپ کو وارن کیا تھا کہ آپ نیگوسیشن کر لیں، اور اگر نیگوسیشن نہیں ہوگی تو اس طرح کر کے ہوگا، اور یہ بہت بڑا سکسیس ہے، اور ہم ابھی دیکھیں گے ہم کیا کریں گے. پھر ریسنٹلی جسٹ 2 days بیک انہوں نے کہا اگلے 2 ہفتے ہم کچھ نہیں کریں گے. تو ایک اور انہوں نے بتایا کہ اچھا موسٹ پروبیبلی یہ ابھی اسرائیل ایران کرائسس رہے گا، اس میں اور پلیئرز نہیں آئیں گے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کل یہ ایسکلیشن ٹو دا ایکسٹینٹ کہ یو ایس کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہوگی. اس وقت ویئر وی اسٹینڈ، ایوری تھنگ ڈپینڈز آن ہاؤ دا پارٹیز ریئیکٹ فرام ہینس فورتھ. اگر ایران نے جو اس کی اسٹیٹڈ پوزیشن تھی کہ اگر یو ایس اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہوگا تو ہم بھی یو ایس کی انسٹالیشنس کو، یو ایس کی پرسنل کو، بیسس کو، وٹ ایور، انہوں نے ڈائریکٹلی اس طرح کے الفاظ تو نہیں کہا بٹ انہوں نے کہا کہ ہم بھی ریٹیلیٹ کریں گے. سو اب the escalation ladder could go anywhere. اور اس سے obviously ہمارے خطے میں ہی نہیں بٹ پوری دنیا میں ایک انٹرنیشنل رولز بیسڈ آرڈر یا سسٹم کا ایک میسو کرائسس سامنے آتا ہے. اور یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی، بیکاز اس وقت دیکھیں اسرائیل نے جو کہ غزہ میں کرتا رہے، اس میں پوری دنیا کا انٹرنیشنل سسٹم اسرائیل کے اگینسٹ کھڑا ہوا تھا. ناٹ اونلی آئی سی سی، not only ICJ, not only the United Nations Secretary General, not only the WHO President, pretty much everyone. پورا یونائٹڈ نیشنز کا سسٹم، پورا دنیا کا سسٹم. پھر آپ این جی اوز دیکھ لیں، بے شک وہ ویسٹرن این جی اوز ہوں، بے شک وہ آکسفیم ہو، بے شک وہ انٹرنیشنل کرائسس گروپ ہوں، ساروں نے ان ایکویوکلی اس کو جینوسائیڈل ایکٹیویٹی آف اسرائیل کہی. لیکن اسرائیل could get away with it, continue to do it. پھر اس نے وہ آپریشن اپنا سیریا میں شروع کیا، لیبنان میں شروع کیا، اور اس کو وار تھیٹر کو بڑھاتا گیا.
اینڈ اس کو کوئی نہیں روک سکا بیکاز ایک ویٹو پاور اس کو سیکورٹی کاؤنسل میں جو بھی ان کے خلاف کچھ آتا تھا اس کو کانسٹنٹلی بلاک کر رہی تھی. ناؤ وی کم ٹو اے پوائنٹ جب انہوں نے یونیلیٹرلی ایک نیگوشیٹنگ کا پروسیس جو کہ یو ایس اور ایران کے درمیان جاری تھا, اس میں اپنی ریڈ لائنز لگا کے, اپنی یونیلیٹرل ریڈ لائنز یو ایس سے ایکسیپٹ کرا کے زیرو انریچمنٹ کی, پھر خود یونیلیٹرلی وداؤٹ ایون دا بلیسنگز آف دا یو ایس سو ٹو اسپیک اٹیک کر دیا ایران کے اوپر. اینڈ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یو ایس نے بھی ان کو سپورٹ کر رہا, اور یو نو سو دس از exceptionally dangerous for everyone as a precedent, کیونکہ ہم سارے اس چیز سے خوف زدہ ہیں کہ جسی کے پاس کوئی ملٹری اسٹرینتھ ہو, اور بے شک وہ نیوکلیئر ہو, نان نیوکلیئر ہو, کنونشنل ہو, کسی قسم کی بھی ہو, وہ انٹرنیشنل لا کے دائرے سے نکل کے جب یونیلیٹرل on the presumption of a possible security threat to possibly arise some decades, جبکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایران از ایٹ اے پوائنٹ وہ کہ جب وہ ویپنائز کر لیں گے. یو ایس کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹ تلسی گبارڈ نے یہ ہیئرنگ میں کہا کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے. جسٹ بیکاز بیبی نیتنیاہو thinks he can get away with it and he wants to do it for personal reasons or whatever reasons, they can get away with it. And this is, as I said before, بہت سخت اس کے اثرات, ناٹ اونلی امیڈیٹ اثرات کہ کتنی ایسکلیشن ہوگی, کتنی بلڈ شیڈ ہوگی, کتنا, بٹ اس کے اثرات جو انٹرنیشنل لا پہ اور جو ہمارے آرڈر پہ, انٹرنیشنل آرڈر پہ, رولز پہ, سسٹم پہ, اور لیسے فیر اب ہر کوئی جس کا جو دل چاہے